Hammad. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد. ناظرین کرام، سلسلہ پروگرام حدیث جبریل اس کا آج دوسرا پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے حفاظت حدیث. یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے، ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں آپ نے یہ تمہیدی گفتگو، بہت بنیادی گفتگو آپ نے سنی کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور صحیح حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایک سوال حدیث کے بارے میں جو بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کرتا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی نہیں گئی، بلکہ یہ لکھی گئی ہے 3 صدی ہجری میں. ظاہر ہے تدوین کا دور، یعنی حدیث کی تدوین کا دور 3 صدی ہجری ہے، اور اسی کو یا 2 صدی ہجری کا بالکل آخر، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور تدوین ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1 صدی بعد یا 1.5 صدی بعد حدیث مدون ہوئی ہے، تو اس حدیث کی اتھینٹسٹی یا اس کا استناد کیا باقی رہ گیا اگر وہ اتنی دیر بعد لکھی گئی ہے. تو یہ سوال جب عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو مشکلات اور ایسے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر حدیث کے بارے میں ہی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے اسی سوال کا جواب حاصل کرنا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی، اور اگر لکھی گئی تو پھر دور تدوین 2 یا 3 صدی ہجری کو کیوں کہا جاتا ہے؟ 1 صدی ہجری یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیث اگر لکھی گئی تو اس کو دور تدوین کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو میں یہ عرض کروں کہ تدوین اور کتابت، یعنی لکھا جانا اور حدیث کو مدون کرنا باقاعدہ کتابوں میں، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک تو ہم اعتراض کرتے ہوئے اور اس اشکال کا شکار ہوتے ہوئے ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ تدوین اور کتابت میں فرق ہے. تدوین تو واقعتاً ناظرین کرام 2 صدی ہجری یا 3 صدی ہجری میں ہوئی ہے، اور جو کتابت ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، آپ کے دور میں لکھی گئی، آپ کے دور میں کتابت ہوتی رہی، یعنی حدیث لکھی جاتی رہی. لیکن کتابت حدیث کے محفوظ کرنے کا واحد ذریعہ نہیں تھا، اور یہ کسی دور میں نہیں رہا. خاص طور پہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اور اس کے ماقبل کی دور کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں لوگوں کے حافظے ہمارے حافظوں سے کہیں زیادہ اچھے ہوتے تھے، اور لوگوں نے اپنی نسلوں تک کے نسب نامے جو ہیں وہ کئی پشتوں تک زبانی یاد کر رکھے ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے، اپنے غلاموں کے نسب نامے اور اپنے جانوروں تک کے نسب نامے ان کو یاد ہوتے تھے، اور وہ بلکہ اپنے دشمن قبیلے کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے تاکہ وہ لڑائی کے موقع پر اور حجب کوئی کے موقع پر ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکیں. یعنی یہ ان کے حافظے کی ایک خاص خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. تو حدیث کی حفاظت کا ایک ذریعہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا ذریعہ تو حفاظت کا حفظ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حدیث کی حفاظت کا ذریعہ تھا وہی قرآن کی حفاظت کا ذریعہ تھا. اور یہ عجیب تماشا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کے بارے میں تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، اور جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر اقوال، افعال اور تقاریر محفوظ نہ ہوں تو قرآن محفوظ ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس ذکر کو نازل کر کے اس کی جو تشریح ہے اور جو اس کی تعبیر ہے، اور ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
طرز عمل، آپ کی ہوئی وضاحت اس میں شامل نہ ہو جائے تو اس ذکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا نماز کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اگر اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہ معلوم کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، اگر ہم یہ نہ پتہ کر لیں تو قرآن کے اس حکم کہ اقیم الصلاۃ، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ جب ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی حفاظت، اس کے ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی حفاظت بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ تو جس طرح اللہ کریم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کریم نے ہی لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا علم، حدیث سائنس مارز وجود میں آ گئی، جس کے بارے میں غیر مسلم بھی حیران ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے 5 لاکھ کے قریب، بلکہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں کے حالات زندگی قلم بند کر لیے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ 5 لاکھ لوگ حدیث بیان کرنے میں راویوں کے طور پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طبقے میں موجود تھے، ان سب کے حالات زندگی بھی محفوظ کر لیے گئے۔ یہ اتنی بڑی سائنس کہیں ڈیولپ نہیں ہوئی اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، لوگ یاد کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا ہر وقت، اور مجھے حدیثیں یاد نہیں ہوتی تھیں، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اپنے سوء حفظ کی کہ میری یادداشت اچھی نہیں ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر وہ چادر لپیٹ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی حدیث نہیں بھولی۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو صاحب الوف کہا جاتا ہے، ہزاروں حدیث انہوں نے روایت کی ہیں، اور ایگزیکٹ جو تعداد ہے ان کے روایت کردہ حدیثوں کی وہ 5374 ہے، یعنی 6000 کے قریب ان کی جو روایت کردہ حدیث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی نہیں بھولی۔ تو پہلا جو اولین حفاظت کا ذریعہ تھا وہ تو حفظ تھا، لیکن اگر ہماری تسلی صرف کتابت سے ہوتی ہو اور لکھی ہوئی بات کو ہی ہم محفوظ سمجھیں تو یعنی حفظ بھی ایک ذریعہ تھا، تعامل امت یعنی اہل مدینہ کا عمل، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کی حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ۔ لیکن کتابت جس پر سب سے زیادہ ہماری نگاہ ہے، اگر ہم اسی کو فوکس کریں تو ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی، اس کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خطبہ ارشاد فرمایا مکہ شہر کی حرمت کے بارے میں، تو ایک شخص جو غالباً یمن سے آیا تھا، ابو شاہ اس کا نام تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات جو ہے جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں، مجھے آپ اگر لکھ کے دے دیں تو میں اس کو محفوظ بھی کر لوں اور وہاں کے لوگوں کو جا کے بتاؤں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کو لکھ کے دے دو، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حدیثیں لکھی گئیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، ابو داؤد شریف کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حدیثیں جمع کر کے لکھ کے اپنا ایک مجموعہ تیار کر لیا تھا، جس کو صحیفہ صادقہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایک مجموعہ باقاعدہ ان کے پاس موجود۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا تھا تو میں اس کو لکھ لیتا تھا، کنت اکتب کل شیء ما اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا، یعنی ہر بات لکھتے جاتے تھے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ لکھتا اس لیے نہیں تھا کہ میں نے کتاب بنانی ہے، اريد حفظه، میں اس لیے اس کو لکھتا تھا کہ تاکہ میں اس کو زبانی یاد کر لوں، اس کو حفظ کر لوں۔ اور میں نے عرض کیا کہ حدیث ہو یا تمام علوم، اس کی حفاظت بنیادی طور پر حافظے سے ہوتی ہے، کاغذات سے نہیں ہوتی۔ علم کبھی بھی کاغذ کا محتاج نہیں رہا، لیکن بہرحال جب ہم کتابت کی بات کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کتابت اور تدوین میں تو فرق ہے، تدوین تو بعد میں ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیث لکھی جاتی رہی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ فرماتے ہیں میں ہر چیز لکھ لیتا تھا، فنہتنی قریش نے مجھے منع کر دیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ نہ لکھا کرو، اور منع انہوں نے اس لیے کیا علی زعمہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انہوں نے اپنے اس زعم کی بنیاد پر، اس گمان کی بنیاد پر انہوں نے مجھے منع کیا کہ نہ لکھا کرو
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں یتکلم فی الغضب والرضا، کہ وہ کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں، کبھی خوشی میں. آدمی کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی آدمی بہت خوشی میں ہوتا ہے، خوشی میں بھی کوئی بات کر جاتا ہے، کبھی ناراضگی میں کوئی ادھر ادھر کی بات کر جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے اس گمان کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو منع کر دیا قریش نے کہ آپ یہ نہ لکھا کرو ہر چیز. تو فرماتے ہیں فامسک، تو میں رک گیا، لکھنے سے میں رک گیا، لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی. فسألتہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کر دیا گیا کہ نہ لکھوں، میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور میں نے عرض کیا کتب حدیث میں بھی، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا اکتب، عبداللہ لکھ لیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق او اشار الی فی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منہ سے، آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا اس سے کبھی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، چاہے غصہ ہو چاہے خوشی ہو، کسی بھی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، اس لیے لکھ لیا کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیتے تھے. اسی طرح ناظرین کرام، وہ جو معاہدات جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے معاہدات ہوئے، میثاق ہوئے، خطوط لکھے گئے، وہ ساری کی ساری چیزیں حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی تھیں جو لکھی ہوئی حالت میں دستیاب تھیں اور ہمیشہ موجود رہیں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید العلم، علم کو محفوظ کر لیا کرو. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ما تقییدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقیید، اس کو محفوظ کرنا کیا ہے، کس طرح ہم علم کو محفوظ کر لیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتابتہ، اس کی کتابت کر لینا، اس کو لکھ لینا، یہ محفوظ کر لینا. اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں محفوظ کی جاتی تھی. یوں ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کتابت ہوتی تھی، صحیفہ صادقہ میں نے عرض کیا موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ موجود تھا جس کا ذکر بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور میں انشاءاللہ ایک وقفے پہ جانا ہے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سا مجموعہ تھا اور اس کا ذکر انہوں نے کس طرح بخاری شریف کے اندر فرمایا. تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. ایک چھوٹے سے وقفے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا احادیث کا، جس کے اندر مدینہ کی حرمت کے بارے میں حدیث تھیں، ذمیوں کے حقوق کے بارے میں حدیث تھیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور ان کے شرکی عمل کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور کچھ فرامین تھے. وہ ساری احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہوئی تھیں. اس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا جب ایک تابعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، قرآن کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے لیے دین کی رہنمائی کی بنیاد ہے. اور آپ نے پھر اس مجموعے کا ذکر کیا کہ جو میرے پاس یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مجموعہ تھا. اور اسی طرح ناظرین کرام، دیگر مجموعے بھی جیسے صحیفہ حمام بن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، حمام بن منبہ، انہوں نے بھی ایک مجموعہ مکمل کیا اور وہ مجموعہ آج تک موجود ہے، محفوظ ہے. اور اسی طرح ناظرین کرام، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا جس کا ذکر علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر کیا ہے. اور دیگر بہت سارے مجموعے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعے میں 500 حدیث تھیں. یوں مختلف قسم کے مجموعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور انہی کی وجہ سے حدیث محفوظ رہی. یہ تو تھی بات کتابت کی. لیکن جب ہم تدوین کی بات کرتے ہیں تو تدوین کا آغاز ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دور خلافت ہے 99 ہجری سے 101 ہجری. انہوں نے باقاعدہ حکم دیا، گورنر مدینہ ابو بکر ابن حزم کو لکھا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو ملے اس کا خیال کرو، اس کا توجہ کرو، فاکتب ہو، اور اس کو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ انی خفتو، مجھے یہ ڈر ہے، دروس العلم و ذہاب العلماء،
مجھے اس بات کا خوف ہے کہ علم مٹ نہ جائے اور علماء اس دنیا سے اٹھ نہ جائیں، یعنی دنیا سے لوگ اٹھ جائیں اور علم مٹ جائے، اور کہیں حدیث جو ہے وہ بھی کہیں علم کے اٹھ جانے کے ساتھ اٹھ نہ جائے۔ مجھے یہ ڈر ہوا، اور اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا گورنر مدینہ کو کہ تم حدیثیں اکٹھی کیا کرو، اور یہ ان کا جو خط ہے یہ بھی بخاری شریف کے اندر ناظرین کرام موجود ہے صحیح روایت کے ساتھ، کہ حدیثیں اکٹھی کیا کرو، اور ساتھ یہ کہہ دیا حدیث نبی کے علاوہ کوئی چیز جو ہے تم قبول نہ کیا کرو۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفۃ المسلمین ہیں وہ ابو بکر ابن حزم گورنر مدینہ کو لکھ رہے ہیں، اور یہاں سے تدوین کے دور کا ناظرین کرام آغاز ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو خط لکھا تھا اس میں ایک اسپیسیفکلی حکم یہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شاگردہ عمرہ موجود ہیں، ان کے پاس بہت ساری حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں، ان کو بھی لکھ لو۔ اسی طرح ایک حضرت قاسم تھے جن کی پرورش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، ان کے پاس بھی بہت ساری حدیث تھی، تو ان کا اسپیسیفکلی خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نام لیا اور ان سے حدیثیں لکھوائیں۔ یوں ناظرین کرام حدیث باقاعدہ جمع ہونے کا ایک رواج شروع ہوا، کتابیں لکھی جانی شروع ہوئیں۔ امام زہری جن کا سن پیدائش 50 ہجری اور جن کا سن وفات 124 ہجری ہے، وہ خاص طور پر حدیث جمع کرنے کے یعنی حدیث مدون کرنے کے امام ہیں۔ ان کی بہت ساری خدمات ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام زہری کی اس کے اندر شہاب الدین زہری کی کتنی خدمات ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام مکہ کے اندر کام شروع ہو گیا، مدینہ کے اندر عبد الملک بن عبدالعزیز مکہ میں تھے، انہوں نے جو ہے وہ حدیثیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ اسی طرح زکریا بن ابی زائدہ کوفہ کے اندر تھے، حضرت سفیان ثوری جن کا سن وفات 161 ہجری ہے، اسی طرح زکریا بن ابی زائدہ جن کا سن وفات 149 ہجری ہے، یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ اسی طرح مدینہ کے اندر موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح محمد بن اسحاق جن کا سن وفات جو ہے وہ 151 ہجری اور موسیٰ بن عقبہ کا 141 ہجری، اسی طرح مدینہ کے اندر جو ہے حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب بعد میں موطا ہمارے پاس آج تک موجود ہے، انہوں نے بھی حدیثیں جمع کرنی شروع کر دی، 179 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام بصرہ کے اندر بھی، اور پھر شام کے اندر امام اوزائی جن کا سن وفات 156 ہجری ہے، اور حماد بن سلمہ یہ بصرہ کے اندر تھے، انہوں نے بھی حدیثیں جمع کرنی شروع کر دیں۔ پورے تمام جو بلاد اسلامیہ تھے ناظرین کرام، ان کے اندر حدیث کو مدون کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لکھی ہوئی موجود تھی، اب وہ کتابوں میں مدون ہونا شروع ہوئی، اور یوں ہمارے سامنے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلا مجموعہ حدیث آتا ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، وہ مالک بن انس، امام مالک جو امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا الموطا ہے، ان کی کتاب جو آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد ابن ابی شیبہ نے جن کا سن وفات جو ہے 235 ہجری ہے، انہوں نے بھی ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا جس کا نام المصنف رکھا، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس کے بعد 241 ہجری سن وفات ہے امام احمد بن حنبل کا، انہوں نے ایک ضخیم کتاب جس کا نام مسند احمد بن حنبل ہے، آج تک موجود ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 256 ہجری ہے، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب جو ہے مدون کی الجامع الصحیح، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب وہ موجود ہے۔ یوں ناظرین کرام یہ حدیثیں اکٹھی ہوتی ہوتی ہمارے پاس پہنچی ہیں، اور وہ کتابیں، اور امام بخاری کے بعد 261 ہجری سن وفات ہے امام مسلم کا، جن کی الجامع الصحیح کا تذکرہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی سن چکے ہیں، اور یہ صحاح ستہ کی بنیاد ہیں یہ دونوں کتابیں، ان کو صحیحین بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر جو حدیث آ جائے اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، اور ان کا یہ حدیث کا اعلیٰ ترین درجے کی کتاب ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے ایسی حدیثیں بھی جمع کر لیں، بعد میں ایسے مجموعہ حدیث بھی اکٹھے ہو گئے جن پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا تھا، اور اس میں خاص طور پر فواد عبد الباقی کا وہ مجموعہ جس کو جو اللؤلؤ والمرجان کے نام سے فی متفق علیہ الشیخان، کہ شیخین فی الحدیث ان دونوں کو کہا جاتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم، جس حدیث پر ان دونوں نے اتفاق کر لیا اس کے مجموعے الگ سے تیار ہو گئے، اور پھر پوری صحاح ستہ لکھی گئی، یعنی جامع ترمذی لکھی گئی، سنن نسائی لکھی گئی، سنن ابی داؤد لکھی گئی، ابن ماجہ لکھی گئی، اور پھر دیگر حدیث کی کتابیں ناظرین کرام یہ سارے مجموعے تیار ہوئے۔
یہ تدوین کے دور میں ہوئے. کتابت پہلے سے ہو رہی تھی، اب تدوین بھی ہو گئی. یوں ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا، اور یہ سند اور متن دونوں کے ساتھ محفوظ کیا گیا. یعنی وہ جو چین آف نریٹرز تھی، جو بھی راوی، جو بھی محدث اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتا ہے تو وہ اپنے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ سند پوری جو روایت کی صحت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لیتا ہے. اسی کو سند کہتے ہیں، اور سند بھی حدیث کا حصہ ہے. عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے الاسناد من الدین، جو اسناد ہے نا، سند بیان کرنا، یہی اصل دین ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل جو ماخذ دین ہے وہاں سے لے کر محدث تک حدیث کس طرح سے پہنچی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سند نہ ہوتی، لولا الاسناد، اگر یہ سند نہ ہوتی، لقال، جو بھی کوئی شخص ہوتا وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ لیتا. اس لیے یہ سند کی جو ہے بنیادی حیثیت ہے. اسی طرح امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں، یہ جن کی کتاب سے ہم نے حدیث جبریل لی ہے، انہوں نے اپنے مقدمہ میں امام ابن سیرین کا قول لکھا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو اسناد ہے یہی دین ہے، اور دین کی صحت برقرار رکھنے کے لیے سند کا سلسلہ اس کو محفوظ کرنا یہ بھی بڑا ہی اہم ہے. یوں ناظرین کرام ہمیں یہ آج کے پروگرام میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے، جو آپ نے کام کر کے دکھائے تھے، یا جن کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، یعنی وہ جو تقریری حدیث ہیں، یہ ساری کی ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محفوظ ہو کے حفظ کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے اور تعامل امت کے ذریعے سے اس سلسلہ سند سے لے کر آج تک ہم تک پہنچے ہیں، اور محدثین نے یہ کتابیں مرتب کی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی نہیں گئی اور تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی، یہ سوائے ایک مغالطے اور ایک جہالت کے تو اس کو کوئی اور دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات وہ محفوظ ہیں. جن کو محدث صحیح کہتا ہے تو وہ پوری شرائط کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری شرائط موجود ہیں. یوں جس شخص کو حدیث سائنسز کا علم ہوتا ہے وہ حدیث کو بھی اسی طرح محفوظ تصور کرتا ہے جس طرح قرآن پاک کو محفوظ تصور کرتا ہے، اور اگر اس میں کوئی چیز ضعیف ہے یا موضوع ہے تو وہ بیان ہو گئی. یوں ناظرین کرام اس طرح کی محفوظ حدیث ہو تو یہ دین کی بنیاد ہے، اور دین کی بنیاد ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے. انہی کو دین سمجھ کے، انہی کو شریعت سمجھ کے ان کے ساتھ چمٹے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کما حق ہوئی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.